بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر۔ قوم عاد کا تذکرہ، عاد نے بھی جھٹلایا تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں یعنی وہ خبردار کرنے والی چیزیں کیسی تھی۔ یقیناً ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ روایات اہل بیت مختلف قسم کی ہیں اس بارے میں، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، صحیح ضعیف کو الگ کرنے کے بعد جو بات واضح ہے کہ کوئی بھی دن بذات خود منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی دن اللہ کا بنایا ہوا کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے۔ یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک منحوس دن، نحوست والے دن، یعنی کیونکہ اس دن ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس لیے اس کو منحوس کہا گیا، نہ کہ ورنہ ہمیں بتایا جاتا کہ یہ وہ فلان دن ہے، یہ بڑا منحوس دن ہے، اس دن تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس دن تم نے یہ نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا۔ البتہ یہ موضوع تفصیلی ہے، لیکن یہ جس طرح ہمارے یہاں رائج ہو گیا، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر میزان وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے جس کو قائم کیا جا سکے اس بات پر کہ فلان جو دن ہے یہ نحس، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اور جن کو علم ہے علامہ طباطبائی کا، علامہ محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ، وہ جانتے ہیں کہ تفسیر میزان کتنا بڑا شاہکار ہے تفسیر قرآن کا، اور انہوں نے کس کس انداز میں آیات قرآن کو کھول کر اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ہمارے یہاں علامہ ہے اس میں اور جو حوزہ علمیہ میں علامہ کہا جاتا ہے، زمین تا آسمان فرق ہے۔ علامہ کا لقب بہت کم افراد کو دیا جاتا ہے حوزے میں، لیکن ہمارے یہاں پہ تو جو بھی آ رہا ہو مثلا ہمارے پاس کتاب کرنے کے لیے، اس کو اور کچھ ہمیں پتہ نہ ہو، علامہ ساتھ ضرور لگا دیتے ہیں۔ علامہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا، بہت زیادہ علم رکھنے والا عالم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ یعنی آپ یہ جو قرآن نے مثال دی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ یہ جو عاد کے لوگ تھے یہ بہت لمبے چوڑے تھے، بہت مضبوط اندام، ان کے جسم بہت تگڑے تھے، اور اپنے اس تگڑے ہونے پر انہیں تکبر تھا۔ تو وہ اب آپ تصور کریں کہ ایک کھجوروں کا باغ ہو، کھجور کا درخت مضبوطی سے لگا ہو، ایک ہوا آئے اور وہ تنوں سے کو اکھاڑ کر، جڑوں سے اکھاڑ کر زمین پر پھینکے۔ آپ توجہ کریں کہ وہ ہوا کتنی سخت ہوگی۔ تو چونکہ یہ بھی بہت مضبوط جسم والے تھے، وہ جب ہوا آئی تو روایات میں جو ملتا ہے وہ اس طرح چلتی تھی کہ یہ جہاں چھپے ہوئے تھے اپنی مضبوط عمارتوں میں، وہاں سے نکال کر ان کو بلند کر کے اور زمین پر پٹکتی تھی۔ اور روایات جو بیان کرتی ہیں کہ پہلے یہ جو تنے کہا گیا کھجور کے، پہلے ان کے سر اور بازو توڑتی تھی وہ ہوا ان کو پٹک کر، اور پھر ان کو اچھال کر زمین پر زور سے مارتی تھی، اور یہ بے جان زمین پر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ لہذا اللہ کیا فرما رہا ہے، ان کو وہ ہوا کیا کرتی تھی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ تو بتاؤ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کیسا تھا؟ جب میں عذاب کرتا ہوں تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے؟
میرے نبیوں نے ان کو خبردار کیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت والا؟ یعنی نوح کی قوم کو دیکھ لو، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ قوم عاد کو دیکھ لو، ہے کوئی عبرت لینے والا؟ آگے سمود کو دیکھ لو، ہے کوئی؟ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے. یہ جو قرآن سے لینا چاہے اس کے لیے اللہ نے کھول کر اس کو بیان فرما دیا. قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلا دیا تو کہنے لگے کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں جو ہے بھی ایک. چند باتیں اس میں. نمبر 1، ہمارے جیسا بندہ، ہمارے جیسا بشر. ہم اپنے جیسے بشر کی بات نہیں مانیں. کچھ لوگ زور لگاتے ہیں نا انبیاء بشر نہیں ہوتے، انبیاء کوئی اور مخلوق ہوتے. یہ ان کے لیے قرآن کے بار بار جواب ہے. کفار کہتے تھے ہم اپنے جیسے بشر کو تو قبول ہی نہیں کریں گے. ایک دوسرا، ہم اتنے زیادہ اور یہ اکیلا، اور ہم اتنے امیر اور اتنے مالدار اور اتنے صاحبان اقتدار اور یہ اکیلا، ہم اس کی بات نہیں مانیں. اب بشر منا واحدا، کیا بشر ہم میں سے، اور ایک تو کہ ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کی پیروی کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ کر لیں گے تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. یعنی ہم تو گمراہ ہو گئے پھر دیوانے ہو گئے. اس میں ہے کون سی بات کہ ہم اس کی بات کو فالو کریں؟ ورنہ وہی باتیں جو قرآن میں پہلے بیان ہو چکی، گزر چکی، کہ کسی بڑے امیر آدمی کو آنا چاہیے تھا، کسی بڑے صاحب اقتدار کو آنا چاہیے تھا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی، بشر کیوں اللہ نے بھیج دیا؟ یہ کفار کے اعتراض. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ وہی بات کہ جو رسول اللہ کو بھی کہی گئی. مکہ اور طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے امیر لوگ ہیں، اللہ کو ملا ہی کوئی نہیں، تجھ پہ قرآن نازل کر دیا. یعنی وہی باتیں جو پہلے انبیاء کو بھی کہی جاتی تھی، دنیا داروں کی طرف سے، نفس پرستوں کی وجہ، صاحبان اقتدار کی طرف سے. کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ یعنی یہ ذکر کوئی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے. یعنی اصل میں تم جھوٹے ہو، اصل میں تم خود پسند ہو، جن کی خود پسندی رکاوٹ بن رہی ہے کہ تم ہمارے نبی کی بات نہیں مان. تمہاری اکڑ اور تمہارا تکبر، تمہارا اقتدار، تمہارا مال و دولت، یہ تمہیں روک رہا ہے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. صدق اللہ العلی العظیم.